گا وہ ہو جائے گا. مجھے اس طرح ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. میں ادھر حبیب صاحب سے اسی کا تجزیہ. حبیب صاحب آپ کے خیال میں ایک تھیوری مارکیٹ کے اندر یہی آئی ہوئی ہے کہ خان صاحب کے خلاف کوئی نااہلی یا کوئی سزا یا اس قسم کے کوئی بھی جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں وہ منطقی انجام کو پہنچیں گے 16 ستمبر کے بعد ہی. مجھے لگتا ہے منصور وہ وقت گزر چکا ہے جہاں پہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا, جہاں پہ عمران خان صاحب کو نااہل کیا جا سکتا تھا, وہ وقت گزر چکا ہے. اور اس کو جو فل سٹاپ حتمی طور پہ لگا ہے وہ فل سٹاپ IMF کی میٹنگ کے بعد لگا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF ایک ملٹی لیٹرل ادارہ ہے. وہ اس طرح لوگ کسی ملک کو لینڈنگ کرتے ہوئے ان لیڈروں کے گھروں میں جا کر ان سے نہیں پوچھتا کہ اچھا آپ یہ جیتیں گے تو آپ کیا کریں گے, آپ کیسے کریں گے. اور خاص طور پر جب ایک ایسی حکومت موجود ہو جو خود کو منتخب بھی کہہ رہی ہو, اور ظاہر ہے یہ 2018 میں یہ اسمبلی منتخب ہوئی تھی تو اسی کے اندر سے یہ حکومت برآمد ہوئی ہے, تو اس کے اس انتخابی ہونے پہ تو کوئی شک نہیں, منتخب ہونے پہ تو کوئی شک نہیں ہے, اگرچہ اس پہ اعتراضات اور طرح کے ہیں. ایک لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کے بنی ہوئی ہے. تو اس حکومت کی موجودگی میں جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا حکومتی اتحاد ہے اس کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے جب IMF جیسا ملٹی لیٹرل ادارہ چیئرمین تحریک انصاف کے پاس جا رہا ہے, وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ IMF گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF کو جن ہمارے دوستوں نے گارنٹی دی ہے, یعنی چین نے دی ہے, سعودی عرب نے دی ہے, UAE نے دی ہے, ان کی گارنٹیاں کافی شاید نہیں تھیں, یا ان کی گارنٹیوں کے لیے کچھ مزید خود ود ان پاکستان بھی IMF کو کچھ گارنٹیز کی ضرورت تھی کہ کیا اس کا پروگرام جو ہے وہ پولیٹیکل اونرشپ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو لہٰذا مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ اب جو اس کے بعد سے اب جو عمران خان صاحب تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کے اوپر شاید اب نااہلی والا معاملہ اس شد و مد سے نہیں اٹھایا جائے گا جس طرح پہلے اٹھ رہا تھا, اور اب ان کی گرفتاری بھی مجھے تھوڑی بعید از امکان لگتی ہے.